روزی کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہوا ہے اور اس میں تم اپنی زندگی ضائع کر دیتے ہو، اور جو تمہاری ذمہ داریاں ہیں ان کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے ہو، جو سوال ہونے ہیں قبر میں، حشر میں، بچوں کے بارے میں، اپنی تمہاری ذات کے بارے میں، ہمارے جسم کے، ہمارے وجود کے حقوق ہیں۔ آم میں اور کیلے میں اختلاف، سنگترے اور چکوترے میں اختلاف۔ اب آپ چکوترے ہی لے آئے ہیں یا سنگترا ہی لے آئے ہیں، اب سب کا ذائقہ سنگترے جیسا ہوگا، لیکن ہر ایک کا ذائقہ دوسرے سے مختلف بھی ہوگا۔ یہ کمالات ہیں پروردگار کے۔ اسی طرح ہم سب کی دو آنکھیں ہیں، ایک ناک ہے، ایک منہ ہے، دو کان ہیں، ایک سر ہے اور باقی سارا وجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ان منفرد ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا یہ ہے کہ سب جنت میں جائیں، مشیت یہ ہے کہ اپنا استحقاق ثابت کریں اور پھر جنت میں جائیں، ایسے ہی نہ اٹھا کے جنت میں۔ ایک دفعہ ڈالا تھا نا، اس وقت بھی سب سے بڑا ایشو کیا تھا؟ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بات کس کی ہو رہی تھی؟ رب کی۔ انسان کی روح جدا ہوتی ہے، موت واقع ہوتی ہے، رشتہ دار کہتے ہیں جلدی کرو جلدی کرو، قبر میں پہنچاؤ، قبر میں پہنچتے ہی کیا پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ من ربو کا، من ربو کا، بالکل بالکل، تمہارا رب کون ہے؟ رب کے بارے میں پوچھا جاتا ہے نا۔ اب یہاں سے آپ سمجھیں کہ یہ ہے ہماری حیات، یہ ہے زندگی کا مشن، یہ ہے زندگی کا مقصد، اور جس نے اپنی زندگی کا مقصد نہیں پہچانا وہ اپنے رب کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ ہمارے دماغ میں، عقل میں، شعور میں، لاشعور میں یہ بات بیٹھ جانی چاہیے کہ ہمارا رب صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ روح جو ہے نا، اس کے 3 مقامات ہوتے ہیں۔ ایک بندہ جب پیدا بھی نہیں ہوا تو اس کی روح موجود ہوتی ہے، اور یہ جو روحیں ہیں نا، جو پیدا ہونے سے پہلے موجود ہوتی ہیں اور اس طرح حقیقت ہوتی ہیں کہ آپ نے روزے میثاق تو پڑھا ہوگا نا، سنا ہوگا نا کہ اللہ نے وعدہ لیا تھا روحوں سے، تو وہ ارواح مفردہ کہلاتی ہیں۔ ارواح مفردہ، پھر اس کے بعد جب جسم کے ساتھ مٹی اور روح آپس میں، روح اللہ کی طرف سے، مٹی زمین کی طرف سے، دونوں کا آپس میں اشتراک ہوتا ہے تو ایک نئی چیز وجود میں آتی ہے۔ روح اب بھی ہوتی ہے، اس میں لباس اور ہو جاتا ہے۔ ان کو کہا جاتا ہے ارواح متصرفہ۔ اور ایک تیسری قسم ہوتی ہے کہ روح دنیا میں رہ کے اپنی مرضی کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں، اپنی مرضی کے مطابق، اللہ کی اجازت سے، کیونکہ اللہ نے آزادی دی ہے نا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، انا ہدیناہ السبیل، ہم نے انسان کو 2 راستے دکھا دیے، راستہ دکھا دیے، مرضی شکر گزاری اختیار کرے، مرضی ایک کفران نعمت کرے، ناشکری کرے۔ ہم نے راستے دکھا دیے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ، اللہ کے انبیاء بھی کہہ گئے، اللہ والے بھی کہہ گئے، علماء بھی کہہ گئے کہ ہمارا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ ہم نافرمانیاں کریں، اپنا کھانا خراب کریں، ہم دوزخ میں جائیں۔
ہم اللہ کی مرضی سے دوزخ میں نہیں جاتے، ہم غلطیاں کرتے ہیں، مس یوز آف پاور، جو اللہ نے اختیار دیا ہے اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور اس کے پھر نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی ایک ہوتی ہے رضا، ایک مشیت۔ اللہ تعالیٰ کی رضا یہ ہے کہ سب جنت میں جائیں، مشیت یہ ہے کہ اپنا استحقاق ثابت کریں اور پھر جنت میں جائیں۔ ایسے ہی نہ اٹھا کے جنت میں، ایک دفعہ ڈالا تھا نا، اس کے بعد کہا کہ آپ کماؤ اور پھر کھاؤ جنت۔ پہلے جنت کماؤ، ثابت کرو کہ تم جنت کے اہل ہو، پھر جنت میں جاؤ۔ تو یہ اللہ کی مشیت ہے۔ مشیت یہ ہے کہ ہم اپنا حق ثابت کریں، اپنے آپ کو اہل ثابت کریں، ثابت ہو جائے کہ ہمارے اندر سے وہ علائشیں ہم نے ختم کر لی ہیں جو جنت کے لیے غیر موزوں ہیں۔ پھر اگر ہماری بھرپور کوشش کے باوجود اگر کچھ رہ گیا تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنی نظر رحمت کریں گے اور بالکل صاف پاک کر کے جنت میں بھیج دیں گے، اس لیے کہ جنت میں کوئی برائی نہیں جا سکتی، اسی طرح دوزخ میں کوئی اچھائی نہیں جا سکتی۔ تو کلی طور پہ شر، برائی ساری جمع ہو جائے گی دوزخ میں، اور ساری اچھائیاں، سارے خیر جنت میں چلے جائیں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ارواح مفردہ جب تھیں تو اس وقت بھی سب سے بڑا ایشو کیا تھا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بات کس کی ہو رہی تھی؟ رب کی ہو رہی تھی۔ تو یہاں سے سمجھ آئیں کہ کتنی زیادہ اہمیت ہے رب کی، کتنی اہمیت ہے۔ اور پھر جب کیفیت بدلی تو ارواح متصرفہ ہو گئیں۔ ہم آج کل متصرفہ ہیں، ارواح متصرفہ جسم اور روح اکٹھے ہیں۔ اس کی میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ جیسے کرکٹ کا میچ ہے تو کچھ کھلاڑی کھیلنے کے لیے آئے ہوئے ہیں لیکن ان کی ابھی باری نہیں آئی ہے، یہ ہو گئیں۔ اگر یہ روح ہیں تو ارواح مفردہ، اور جب میدان میں پچ پہ آ گئے تو ارواح متصرفہ، آؤٹ ہو کے یا میچ ختم ہونے کے بعد واپس پھر پیویلین میں چلے گئے۔ اب وہ روحیں بھی موجود ہیں جو ابھی آئی نہیں ہیں، وہ بھی ہیں جو آ کے واپس چلی گئی ہیں، لیکن دونوں روحوں میں فرق ہے۔ ایک روح مفارقہ ہے، ایک روح مفردہ، منفردہ، دونوں اس کا ایک ہی مطلب ہے۔ اب یہ ہے کہ جب متصرفہ ہو گئیں ارواح، اب امتحان ہے کہ تم نے کہا نا، جب پوچھا گیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو اے بلا کہنے والو، اب تمہاری ابتلا شروع ہو گئی ہے، اب ثابت کرو اپنے لفظوں کو۔ اور امتحان کو خوبصورت اور سنگین تر بنانے کے لیے اللہ نے پھر اپنے نشتر چھوڑ دیے، شیطان کو کھلا چھوڑ دیا، وہ انسانوں میں بھی گھس گیا، اور انسانوں نے انسانوں کے ساتھ جو ظلم کیے ان میں سب سے بڑا ظلم یہ ہے، فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، جان لو کہ شیطان انسان کا سب سے کھلا دشمن ہے۔ کھلا دشمن ایسے ہے
بہت ساری اس کی تشریحات ہیں، لیکن آپ کو میں بتاتا ہوں، چھوٹی موٹی بات پہ ٹکتا ہی نہیں ہے، سیدھا جا کے کہتا ہے کہ رب میں ہوں، بندے کہہ دے رب میں ہوں۔ اگر کوئی تھوڑا کمزور نظر آئے تو اس کو کہتا ہے کہہ دے میں نبی ہوں۔ اندر کون بول رہا ہوتا ہے؟ ابلیس۔ اور یہ بن جاتے ہیں، آزمائش بن جاتے ہیں انسانوں کے لیے۔ میں نے پچھلی نشست میں یہ آیت بھی پڑھی تھی، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو ابراہیم سے حجت بازیاں کر رہا تھا؟ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت۔ نمرود کا واقعہ ہے نا، کہ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب زندہ کرتا اور مارتا ہے، میرا رب زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ اس نے کہا میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، اولاد آدم ہے، بندہ ہے، مٹی اور روح سے امتزاج سے بنا ہے، لیکن اپنی اوقات بھول گیا ہے، اور کیا کہتا ہے کہ میں رب ہوں۔ یہی کچھ فرعون کے پاس ہوا، دونوں گئے نبی اللہ کے، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، اور انہوں نے تعارف کروایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کیونکہ وہ کہتا تھا بدبخت اولاد آدم میں سے ہونے کے باوجود، بندہ ہونے کے باوجود، اللہ کی نعمتیں پانے کے باوجود، انا ربکم الاعلیٰ، کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں۔ رب بھی نہیں، رب اعلیٰ۔ ٹوٹل انکار کر دیا، مکمل طور پہ اس کی نفی کی، ریبٹل پیش کیا انبیاء علیہم السلام نے، دونوں نبی جو تھے انہوں نے اس کا رد پیش کیا۔ تو وہ پوچھتا ہے آگے سے، مر ربکما یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ پھر تم دونوں کا رب کون ہے؟ سارے تو مجھے رب مان رہے ہیں۔ قال ربنا الذی آتى كل شیء خلقہ ثم ہدی۔ آپ نے فرمایا کہ رب وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو ساخت بھی دی اور عمل کا طریقہ بھی بتایا، سٹرکچر بھی دیا اور فنکشن بھی بتایا، ہر ایک کا طے کر دیا۔ رب تو وہ ہے۔ تو کس کی بات ہو رہی ہے؟ رب کی بات ہو رہی۔ جھگڑا کون سا ہے؟ یہ میں اصرار کے ساتھ، تکرار کے ساتھ اس لیے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ یہ پھر ہونے والا ہے۔ اولاد آدم ہی میں سے روز دیکھتے ہیں آپ ہوتے ہیں، لیکن ایک بڑا فتنہ آنے والا ہے جس کا نام دجال ہے، وہ بھی اولاد آدم میں سے ہے، اور اس کا نعرہ کیا ہوگا کہ رب میں ہوں۔ اور یہ امتحان براہ راست ہمارا ہوگا یا ہماری نسل کا ہوگا؟ اس لیے ہمیں باخبر رہنے کی، باخبر کرنے کی، اور جاگتے رہنے کی اور سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ جتنے مرضی وہ فریب کرے، جتنے مرضی وہ ٹیمپٹیشن ہمیں دکھائے، اور جس طرح سے مرضی مروب کرنے کی کوشش کرے، ہمارے دماغ میں، عقل میں، شعور میں، لاشعور میں یہ بات بیٹھ جانی چاہیے کہ ہمارا رب صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ ہے رب۔ اب ارواح کی دوسری قسم آ گئی نا، ارواح متصرفہ۔ اب تیسری شکل ارواح مفارقہ، تو کہاں سے شروع ہوتی ہیں کہ انسان کی روح جدا ہوتی ہے، موت واقع ہوتی ہے، رشتہ دار کہتے ہیں جلدی کرو جلدی کرو، قبر میں پہنچاؤ، قبر میں پہنچتے ہی کیا پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟
من ربوں کا، من ربوں کا، بالکل بالکل، تمہارا رب کون ہے؟ رب کے بارے میں پوچھا جاتا ہے نا۔ اب یہاں سے آپ سمجھیں کہ یہ ہے ہماری حیات، یہ ہے زندگی کا مشن، یہ ہے زندگی کا مقصد، اور جس نے اپنی زندگی کا مقصد نہیں پہچانا وہ اپنے رب کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ یہ چیز ہے جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یہ اکثر سوچتا پایا گیا ہوں، میں اس دنیا میں کیوں لایا گیا ہوں؟ اور یہ سوال اس لیے پیدا ہوا کہ مجھ سے کچھ لمبے، مجھ سے زیادہ خوبصورت، مجھ سے زیادہ وزنی، مجھ سے زیادہ امیر، مجھ سے زیادہ زمینیں رکھنے والے، مجھ سے زیادہ مالدار، مجھ سے زیادہ خوش آواز، ہر طرح کی خوبیاں رکھنے والے پہلے لوگ موجود تھے۔ پھر اللہ نے مجھے بھیج دیا جنہوں نے دماغ استعمال نہیں کیا، ایمان کو استعمال نہیں کیا، اللہ کی ہدایت کو نہیں پرکھا، اپنے دماغ سے سوچتے رہے، وہ سوچنے سے پہلے ہی رخصت ہو گئے۔ تو یہ چیز جنہوں نے غور کیا وہ بتاتے ہیں کہ جو کچھ آپ ہیں دنیا میں نہ پہلے کبھی آیا نہ آئے گا۔ آپ کے اندر اللہ نے ایسی یونیکنیس رکھی ہے، انفرادیت رکھی ہے، ایسی خوبیاں رکھی ہیں جو کسی بھی دنیا کے اور انسان میں نہیں ہے، نہ پہلے تھیں نہ اب ہوں گی۔ یہ چیز ہے انفرادیت۔ اب جتنے مرضی اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے ان کو پہلے اس طرح کے انسان نہیں آئے، نہ آئندہ آئیں گے۔ اب تو بڑا آسان ہو گیا ہے سمجھنا، پہلے تھمب امپریشن کہتے تھے مختلف ہیں، پھر آئی سکین تک چلے گئے، اس سے بھی پہلے جو نابینا ہے وہ آواز سن کے کہہ دیتا تھا یہ اور ہے، یہ اور ہے نا بات، اور چکھ کے بتا دیتا تھا یہ پھل اور ہے، یہ پھل اور ہے۔ اب دیکھیں نا، پہلے تو اختلاف دیکھیں کہ آم میں اور کیلے میں اختلاف، سنترے اور چکوترے میں اختلاف۔ اب آپ چکوترے ہی لے آئے ہیں یا سنترا ہی لے آئے ہیں، اب سب کا ذائقہ سنترے جیسا ہوگا، لیکن ہر ایک کا ذائقہ دوسرے سے مختلف بھی ہوگا۔ یہ کمالات ہیں پروردگار کے۔ اسی طرح ہم سب کی دو آنکھیں ہیں، ایک ناک ہے، ایک منہ ہے، دو کان ہیں، ایک سر ہے، اور باقی سارا وجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ان منفرد ہیں، ہمارے اندر انفرادیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بھیجنے کا، اللہ تعالیٰ کوئی بھی کام بیکار نہیں کرتا ہے، لغو کام بیکار ہستیوں کو سزاوار ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی باحکمت ہستی ہیں، کبھی بیکار کام نہیں کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنے بھیڑ میں جب ہمیں بھیجا ہے تو ہمیں کچھ ایسی صلاحیتیں عطا فرمائیں جو کسی میں نہیں ہے۔ جس طرح ہماری آواز منفرد ہے، رنگ اور ہے، شکل اور ہے، اور ان گنت آپ اختلافات گنتے جائیں ہیں، اسی طرح سے کچھ نہ کچھ ایسا ہے کہ اللہ نے پسند فرمایا کہ یہ بھی دنیا کو کچھ دے کے آئے۔ یہ ہے مقصد حیات، اس کو ہم بلائی دیتے ہیں، ہم فوٹو کاپی بن جاتے ہیں۔ ہمسایہ کیا کر رہا ہے، دوست کیا کر رہا ہے، رشتہ دار کیا کر رہا ہے، یہ سارا کچھ دیکھ کے ہم ویسا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھئی مت بھاگو، اللہ روزی اللہ نے فرما دیا، حضرت علی نے فرمایا کہ روزی یا دنیا اس کی مثال
سائے جیسی ہے. کہ اگر تم اس کی طرف منہ کر کے دوڑو گے تو یہ تمہارے آگے آگے دوڑے گا، تمہیں اس کے پیچھے بھاگنا پڑے گا. اور اگر اس کی طرف پیٹھ کر لو گے تو یہ خود بخود تمہارے پیچھے دوڑے گا. آپ سمجھیں بات؟ اب یہ جو مثال آپ نے دی کمال کی مثال ہے، اور یہ حضرت علی ہی دے سکتے ہیں علیہ السلام. اس کے اندر یہ حکمت آپ نے بیان فرمائی ہے کہ روزی کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہوا ہے، اور اس میں تم اپنی زندگی ضائع کر دیتے ہو، اور جو تمہاری ذمہ داریاں ہیں ان کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے ہو. جو سوال ہونے ہیں قبر میں، حشر میں، بچوں کے بارے میں، اپنی تمہاری ذات کے بارے میں، ہمارے جسم کے، ہمارے وجود کے حقوق ہیں، ان کے بارے میں سوال ہونے ہیں. ہمارے بچوں کے بارے میں، اولاد کے بارے میں، ان کی تربیت کے بارے میں، معاشرے کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں، یہ سوالات ہونے ہیں. ان کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. اور کہتے ہیں ہم تو مصروف ہیں، بہت مصروف ہیں. کیا ہوا ہے جی؟ بینک بیلنس بڑھا رہے ہیں یا روٹی کما رہے ہیں. بھائی روٹی اللہ نے دینی ہے، یقین کر لو، دینی ہے دینی ہے دینی ہے، وہی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کو روٹی ملتی رہے گی. آپ سوچیں کہ اللہ نے آپ کے اندر کیا پیدا کیا ہے اور اس کو پروموٹ کریں، اس کو انتہا تک، کمال تک پہنچائیں. کسب کمال کن کے عزیز جہاں شوی، بلکہ جہاندار کو پسند آ جائیں، اللہ کو آپ پسند آ جائیں کہ بندے نے محنت کر کے دکھائی ہے. خود کو پہچانا بھی اور کمال تک بھی پہنچا دیا. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ.